فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی پڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے سے مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گنوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا، رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا، جب حضرت براء ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیع، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے۔ میرے بھائیوں، ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہاں ہے فرشتوں، اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا اے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟
کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یا قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا کام کرو۔ آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں، ابھی کل جو ہے سون برسا میں میری پروگرام ہے، وہاں بھی میرا خطاب ہے، پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے، وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے، 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے وہاں پر بھی پروگرام ہے، ہتیا دیارہ وہاں پر بھی ہے۔ تو قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہے آپ کے علاقے میں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا آدمی؟ بھائی کیا پتا جنات گزر رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جنات نے سنا اور ایمان لے آئے۔ کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی، اس لیے تقریروں میں جاؤ۔ اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے، آپ جائیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، 1000 5000 10,000 1 لاکھ جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں گے، وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا کیا تھا؟ اسید ابن حضیر۔ اسید بڑا پیارا نام ہے، اسید کا مطلب سمجھتے ہو؟ شیر کا بچہ، شیر کا بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو، پیارا نام ہے اسید۔ اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک گھوڑا کھونٹے سے بندھا ہوا تھا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا، یہ چپ ہو جاتے، گھوڑا چپ ہو جاتا، گھوڑا رک جاتا، یہ قرآن پڑھنے لگتے، گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا۔ حضرت اسید کہتے میں ڈر گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، میرا بچہ وہیں پر تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر آسمان میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی نظر آ رہی ہے، ایک بہت بڑی آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے جس میں روشنیاں چمک رہی ہیں۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، جب صبح ہوئی میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا، تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی
میں ڈر گیا، میرا معصوم بچہ وہیں پر بیٹھا تھا، میں ڈر گیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے، گھوڑا بدک رہا ہے، کہیں گھوڑا میرے بچے کو روند نہ دے۔ اور میں نے آسمان میں دیکھا تو بدلی تھی، آسمان میں ایک سائبان تھا اور اس میں روشنیاں چمک رہی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید ابن حضیر، وہ آسمان کی بدلیاں کیا تھیں، کیا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے نبی، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے سنتے رہتے، اور صبح ہو جاتی تو فرشتوں کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت کی آواز سنتے رہتے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ہماری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تو حالت کیا ہے، آج حالت کیا ہے ہماری؟ اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہو؟ موبائل سوئچ آف ہو جائے، بیٹری ختم ہو جائے تو نوجوان ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندے کا پر قطر دیا جائے۔ جب تک موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے، موبائل آن نہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میرے فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں کے مس کال آئے، کتنے لوگوں کے میسج آئے، تب تک نوجوان کو چین نہیں ملتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے، شاید، میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں۔ قرآن شکایت کر رہا ہے، او لوگو تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، لیکن میری تلاوت نہیں کرتے، میرے اوپر غور نہیں کرتے، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں، اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں ہم۔ دوسروں کو ظالم بعد میں کہو، پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ ابھی پرسوں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم نکالو، 15 منٹ 20 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ بھائی 15 منٹ قرآن پڑھو، ایک ہفتے کے لیے آپ کو برکت ملے گی، اللہ کی طرف سے نور ملے گا، اور کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے اتر کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ تو یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز جس کو کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، کسی مدرسے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو حافظ جی اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور 20 25 50 بچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ
فی من عندہ، جب اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ آج سائنس پڑھانے والے ٹیچر اور سائنس پڑھانے والے ٹیوشن پڑھانے والے کی سیلری 2000 ہے اور انگلش پڑھانے والے کو 5000 دیا جا رہا ہے اور قرآن پڑھنے والے مولوی کو 500 روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگوں، ہم نے قرآن کی ویلیو کو بہت گھٹا دیا، ہم نے قرآن کی قیمت کو بہت ہلکا کر دیا۔ ارے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو کبھی حقیر مت جانو۔ مدرسے کے یہ بچے بڑی قربانی کے بعد حافظ اور عالم بنتے ہیں بھائی۔ عزت دار اور خوددار صرف آپ نہیں ہیں، وہ بچے بھی ہیں۔ باپ کا لاڈلا ہے، وہ مدرسے میں آیا ہے۔ بہت سارے مدرسے وہاں مطبخ کا انتظام نہیں ہے، گاؤں میں جاگیر بندی ہوئی ہے، بچہ ٹفن لیتا ہے گھر گھر فقیروں کی طرح گھر گھر ٹفن میں لے جا کے کھانا لیتا ہے۔ کیا بچے کا دل اندر سے نہیں کہتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مگر باپ نے بھیجا ہے کہ تجھے آنا ہے تو قرآن کا حافظ بن کے آنا ہے، عالم بن کے آنا ہے۔ اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کر کے وہ بچہ میرے بھائیوں گھروں سے جا کے جاگیر لاتا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں جہاں مطبخ کا انتظام ہے وہاں بھی کھانا کیسا بنتا ہے؟ کبھی جاؤ، آپ لوگ تو شیر صاحبادی لوگ ماشاءاللہ بڑا تیل مسالہ کھانے والے لوگ ہیں۔ جب ہم یہاں پہ کھانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جھول لیں گے، جھول لے لیجئے، جھول پر جھول ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ مدرسوں میں آپ کو جھول نہیں ملے گا میرے بھائی، پانی کے جیسی دال ملے گی، بغیر چھلا ہوا آلو ملے گا۔ اور ہمارے دور میں، اب حالات ہم نہیں بتا سکتے موجودہ وقت میں، ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں امتحان کے موقع پر، میں تو ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن امتحان کے موقع پر جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ناشتے میں جو چنا ملتا تھا تو وہ چنا امتحان کے موقع پر وہ ہے مسالے دار ملتا تھا اور باقی سال میں وہ بالکل سادہ اور سمپل ملتا تھا۔ تو ہمارے بنگال کے اور جھارکھنڈ کے بچے کیا کرتے تھے، وہ الگ سے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس کر کے چاول ڈال کے اس کو جو ہے پکاتے تھے، بناتے تھے، تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائی، تب جا کے عالم بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ان حافظوں کی قدر کرو، ان عالموں کی قدر کرو، ان کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی، آپ کی نظر میں یہ حقیر ہوں گے۔ کتنے مدرسے ہیں بیچارے نظامیہ مدرسے والے، مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب 5000 تنخواہ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ایک لیبر، ایک مزدوری کرنے والے کی بھی ڈیلی کی اس کی مزدوری کم سے کم 400-500 روپیہ ہے میرے بھائی، 5000 روپیہ مہینے پر یہ مولوی کام کر رہا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں یہ مدرس اپنی تنخواہ جب تک خود چندہ کر کے نہ لائے تب تک بیچارے کو تنخواہ نہیں مل سکتی۔ مدرسے کا مینجمنٹ کر جاؤ اپنی تنخواہ خود لے کر کے آؤ، وہ بیچارہ دوڑ دھوپ کر کے چندہ کر کے لاتا ہے، تب یہ مدرسے چلتے ہیں۔ بڑی قربانیوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائی، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں۔ ان مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 5، پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے پر فرشتے اترتے ہیں۔ بہت سمپل کام بتا رہا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی اگر آپ بستر پہ سونے کے ٹائم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا، اس لیے پیسے میں جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے، پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے۔ تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا
اور اناج کی بوری میں سے، غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں بڑی مجبوری میں یہ اناج نکال رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا چلا جا، آئندہ یہ کام مت کرنا۔ چلا گیا۔ دوسرا دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر وہی چور چوری کرنے کے لیے آیا اور گلے میں سے اناج نکالنے لگا، بوری میں سے۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دیجئے، بہت مجبوری تھی، میں نے بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تیسرے دن پھر وہی چور آیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آج تو تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھ کو لے کے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ جب آپ رات میں بستر پہ سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے لا یقربک شیطان، تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، ولن یزال علیک من اللہ حافظ، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے اتنی پوائنٹ کی بات بتائی، چلو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے پوری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اناج وغیرہ ممکن ہے شیطان کھاتا بھی ہو، اس لیے کہ اناج اگر شیطان چوری کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ تو یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے اور اناج وغیرہ بھی وہ چورا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان، ہے بہت بڑا جھوٹا، مگر جو بات تم کو بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے۔ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے تو اے ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز پڑھنے سے میرے وائرس کا اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، شیطان کو خوب پتہ ہے۔ جیسے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم اگر پڑھ لیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اترے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائیوں، اگر اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترے گا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 6، چھٹی چیز، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اس کو دھمکی دی جائے، چاہے اس کو لالچ دیا جائے، وہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم